جب تمام لوگ پل صراط پار کر جائیں گے تو آگے جنت نظر آئے گی اور جنت کے ایک طرف دو چشمے بہ رہے ہوں گے۔ سارے جنتی ایک چشمے سے وضو کریں گے اور ایک چشمے کا پانی پی لیں گے۔ پانی پئیں گے تو سینے کا کھوٹ، انسان کے اندر کی تمام منفی چیزیں ختم کر دی جائیں گی، جیسے حسد، کینہ، بغض، دشمنی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب وضو کریں گے تو مرد عورت دونوں کا چہرہ صاف ستھرا اور روشن کر دیا جائے گا اور مردوں کی داڑھی ختم کر دی جائے گی۔ جب جنتیوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو ان کو کچھ انبیاء کی خصوصیات سے نوازا جائے گا۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا تو تمام جنتیوں کا قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سے نوازا جائے گا۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی آواز سے نوازا جائے گا۔ نمبر 4، حضرت ایوب علیہ السلام کے دل والی صفات نوازی جائیں گی۔ نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر نوازی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 34 سال تھی، یعنی جنت میں انسان کی عمر ہمیشہ 34 سال ہی رہے گی۔ نمبر 6، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق نوازے جائیں گے۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو ان 6 نبیوں کی صفات کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اور اس دن جنت میں بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ آیت 22-23۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، میرے بندو، تم لوگوں کو ایک عالی شان زندگی مبارک ہو، اور اب موت ختم، جوانی مبارک، اب بڑھاپا ختم، بادشاہی مبارک، اب غریبی ختم، امیری مبارک۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 20۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اور پھر کہے گا، میرے بندو، تم نے مجھے دنیا میں خوش کیا، جیسے میں نے کہا ویسے کیا، اپنی خواہشوں کو میرے احکامات پر قربان کیا، اپنی مرضی سے نہیں جیے، اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو میرے احکامات کے آگے قربان کر دیا۔ آج تم لوگوں کو میں وہ زندگی دے رہا ہوں جو میں نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دی۔ جاؤ، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ ہماری اس کہانی کا اختتام یہی ہوتا ہے، لیکن اصل کہانی تو آپ کی ہے، ہماری ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی مدد یا حوصلہ افزائی کسی کی زندگی بدل دیتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کی زندگی میں ایسا مثبت فرق پیدا کیا ہے، یا پھر کسی نے آپ کی زندگی میں؟ ہمیں اپنے تجربات شیئر کر کے بتائیں، اور اگر آپ کے پاس ایسی کوئی دلچسپ کہانی ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی کہانی کسی دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتی ہے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے جنت الفردوس اور تیرے دیدار کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں معلوم نہیں کہ کون شخص جنت میں جائے گا یا کون نہیں، لیکن اگر آج آپ کے پاس اپنے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، اگر آج آپ کے پاس دولت، شہرت اور سب کچھ ہے، اور اس کے بعد بھی ہم جنت میں نہ جا پائیں، تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے پاس کچھ ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تم میرے مطابق گزارو، میں آخرت جنت میں تمہیں دنیا اور آخرت کی تمام دولت عطا کروں گا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں جنتیوں میں شمار کرنا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں قیامت کے روز ذلیل و رسوا نہ کر۔ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم سے راضی ہو جا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے ظاہر و باطن، چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمیں قیامت کے روز ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کے والدین اور ساری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔